شیر شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بڑے درد دل سے پوچھ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ مولانا فضل الرحمان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے عالم دین ہیں، میری نظر میں تو وہ دین فروش اور اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ شیر شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے اپنے دل کی بات کو سامنے لایا، اس لیے میں نے موبائل نیچے رکھ دیا ہے، میں بھی آپ کو ذرا کھلے طور پہ جواب بات عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، ڈاکٹروں کی ٹیم طے، انجینئر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، انجینئرز کی پوری ٹیم طے کرے، یہ بندہ پروفیسر ہے یا نہیں ہے، اس کی طے کرنے کے لیے اصول موجود۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالم دین ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے، شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کرنا۔ آپ کو کس نے کہا آپ جج بازی اس معاملے میں بن جائے؟ اس وقت ملک پاکستان 25,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت چل رہے ہیں، جو صرف ایک سال میں 1,00,000 خوش قسمت بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دے۔ علماء کی تعداد، عالمات کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ اور اس کے قائد اور روح رواں جنرل سیکرٹری ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہ ملالیاں ہیں، ان سمیت ان کے تحت کام کرنے والے لاکھوں علماء کرام، مدارس کی ایک کریم موجود ہے، ان سب نے طے کیا کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہوگا وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ علماء کرام طے کر رہے ہیں اپنی سرپرستی کے لیے، اور اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے، میں اب کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات آپ کرتے ہیں 1980 سے لے کر جس وقت حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج 2023 آ گیا ہے، میرے خیال میں 43 سال پورے ہو رہے ہیں، آج تک یہ تبرہ حضرت مولانا فضل الرحمان پہ جاہل تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی عالم دین نے تو یہ اعتراض نہیں کیا۔ علماء میں جس کو عالم کہا جاتا ہے، 4 بندے اس کی بات کو مانتے، اس کے فتوے کو مانتے، اس کے علم کو مانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو صحیح بخاری شریف کا درس دیتے دیکھا ہے، جامع ترمذی کا درس دیتے دیکھا ہے، اور حضرت مولانا کو قرآن اور سنت اور تفسیر پر بحث کرتے دیکھا ہے۔ جتنا ٹائم مولانا کے ساتھ میرا گزرا، میرا اللہ گواہ، میں جب بھی بیٹھتا ہوں حضرت مولانا کے ساتھ، اگر ہم 1.5 گھنٹہ کی محفل بیٹھ جاتے ہیں مثال ہے، تو اس میں 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے سے زائد کا ٹائم قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس مجتہد، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، کتاب، تفسیر، فقہ، مسئلہ، مسائل، عقیدہ، نظریہ، اس پر بات ہوتی ہے، اس کتاب میں یہ، اس میں یہ، کبھی مولانا کچھ پوچھ لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اس شخص کو صرف یہاں نہیں، میں حرمین میں دیکھ، میں نے وہاں بھی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، ہم مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے مولانا کے ایک مخالف کا نام لیا، اب میں اس کا کیا نام یہاں لیتا پھروں، اس کا نام لیا جس کے اوپر مولانا غیر کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا۔ مولانا نے اس کا روک یار، میں مدینہ طیبہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، یہاں بڑے سے بڑے مخالفین پہ تبصرہ کر کے اپنے وقت کو یوں نہیں کرتا کہ مدینہ کے اپنے وقت کو بھی نہیں پر لگاتا۔ تو ایسا یقین مانیے میں نے تو ہر جگہ ان کو دیکھا ہے، ملک غیر ملک میں دیکھ، یقین میں آپ کو ایک مزے کی بات، مسجد نبوی شریف ہم داخل ہونے لگے، ساری مسجد نبوی کی بات نہیں ہے، بیت اللہ شریف، حضرت مولانا مجھے کہنے لگے عبدالواحد ایک بات بتاؤ، یہاں تو صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، یہاں صفیں بعض اوقات رش ہے، ازدحام ہے، زحمہ کثیر ہے، بڑی مجبوری ہے وہاں پر، صف کچھ آگے ہے، یہ صف پیچھے ہے، اتنا فرق نہیں رہتا، سکوٹی لیول بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز اتصال صفوف کے نہ ہونے پہ ہو جاتی ہوگی؟ دیکھ لینا یہ کعبۃ اللہ شریف کی نماز ہے اور 1,00,000 نماز کا یہاں ثواب ہے، فتویٰ دیتے وقت ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھنا۔ میں نے کہا حضرت شیخ ہو جاتی ہوگی، کہا احناف کے یہاں تو اتصال صفوف کا کیا مطلب، اس طرح پھر بات ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت مولانا نے وہاں پر ایک بڑی پیاری بات مولانا مفتی ظرف علی خان رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی کہ اسی جگہ ہماری بات ہوئی، اور مفتی صاحب نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اتصال صفوف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صف ملی ہوئی ہو، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کے حالات میں پچھلی صف والے کو اگلے صف کے انتقالات نظر آ رہے ہوں کہ یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ اب اس طرح، یہ بھی اتصال کا معنی ہے۔ کتنا علمی پوائنٹ ہے، کتنا علمی جزیہ ہے، یہ حضرت مولانا نے وہاں ذکر کیا۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں فلاں ہے فلاں ہے، وہ عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ دین فروغ، یہ کیا کہہ دیا آپ؟ خدا کے بندے، اس وقت پوری دنیا میں 7 بر اعظم، 6 بر اعظموں میں انسانیت موجود ہے، ان 6 بر اعظموں میں کوئی مسلمان عالم دین اگر سیاسی پاور کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین ہے وہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہے، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، میں 2001 کی بات کر رہا ہوں،
2001 جی ہاں اپریل میرے خیال میں 9 10 11 کی بات ہوگی 3 روزہ کانفرنس ہوئی تھی تارو جواب پشاور کے اندر. اس کا نام تھا 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کا. وہاں پر مولانا شیخ الحدیث مرغوب الرحمان میرے علم میں نہیں ہے وہ دنیا میں موجود ہیں یا رخصت ہو گئے ہیں. موجود ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے, دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. جو محتمم دارالعلوم دیوبند تھے اس زمانے میں, وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کو اعزازی سند دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے دی. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے اس حلقے کو, جو حضرت مولانا کا یہاں آبائی حلقہ ہے, اس کو یہ ترجیح دی گئی تھی کہ اسٹیج کے سامنے ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ بنایا گیا. رائمنڈ اجتماع جیسا مجمع کا منظر تھا, لاکھوں مسلمان اس میں شریک. تو دارالعلوم دیوبند جو اس وقت پوری دنیا کے ایک اسلامک یونیورسٹی کا نام ہے, خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں, تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. کبھی ترانہ دارالعلوم دیوبند پڑھ کے دیکھیے. وہ انہیں خود اپنے ماتھے کا جھومر بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ دین فروش ہے, لبادہ اوڑا ہوا ہے, آپ پر وحی آئی ہے نعوذ باللہ, آپ کو الہام ہوا ہے, آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں آپ کی اس بات کو مان لوں؟ کوئی تمہیں کہہ لے تم جھوٹا کلمہ پڑھ رہے ہو, تو دل سے نہیں پڑھ رہا, تو کون سی ویریفائڈ ہونے کی بنیاد پہ اپنے بات کو کلیئر کرے گا بھائی؟ حضرت شاہ صاحب, میں شاہوں کا غلام ہوں, سادات کی عزت کرنے والا ہوں, میں بڑی عزت احترام کے لہجے میں آپ کو کہتا ہوں, اس طرح کا جملہ پھر نہ کہیے کم از کم. دلائل کی دنیا میں اس پر پورے دلائل پہنچے.